ابو بچانے کے لیے جن کندھوں کو وہ استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کو توڑنے اور گھر بھیجنے کے بار بار دعوے کرتی رہیں، پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان کو وہ ترلے کر کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کوئی نیا لارا سنانے کا بار بار التجا کرتی رہی، لیکن آج قوم کے سامنے وہ تمام حقیقتیں آشکار ہو گئیں کہ یہ غیر فطری اتحاد جو بے وقت کی راگنی تھی، جس کا محور اور مقصد عوام کی اور اس ملک کی قومی سلامتی اور مفادات سے نہیں جڑا تھا، بلکہ اس چوں چوں کے مربع میں ہر طرح کا ذاتی لالچ، ہر طرح کا مفاد اور مخصوص ایجنڈے پہ مشتمل وہ مکس اچار موجود تھا۔ زرداری صاحب کو اس حوالے سے اس پوری چیمپئن شپ اور لیگ جو چل رہی تھی ود ان پی ڈی ایم، اسے جیتنے کا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ میڈیا کی سکرین گواہ ہے، آپ سارے ساتھی اس بات کی نہ صرف عینی شاہد ہیں بلکہ تائید کریں گے کہ بار بار ایک ہی بات میں نے کہی، اور میں شکر گزار ہوں زرداری صاحب کی کہ انہوں نے میری اس الفاظ اور بیانیے پہ کل مہر تصدیق ثبت کی، جس میں بار بار یہی بات میں نے کہی کہ مرسو مرسو استعفیٰ نہ ڈیسو اور مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو۔ تو وہ جو سندھ نہ ڈیسو والا بیانیہ ہے، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ زرداری صاحب نے نواز شریف کی بھیانک لالچ میں مبنی سیاسی اس خوفناک چہرے کو بھانپ لیا تھا، اور جب انہیں پتا تھا کہ یہ اداروں کو متنازع بنا کے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور آخری بیان جو ایک کٹ پتلی ایم این اے سے دلوایا گیا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، تو اس نے اس ساری دم توڑتی سیاست جو نون لیگ کی تھی اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا، اور پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگانے والوں کو کل جس رسوائی سے گزرنا پڑا، جس ڈٹائی سے وہ ایک دوسرے کے کارنامے اور سیاہکاریاں بیان کرتے رہے، اس سے ایک چیز بھی بڑی ابھر کے عوام کے سامنے آئی اور ایک حقیقت پھر سے کھل گئی کہ جو دوائی لینے گئے تھے اور جو ڈاکٹر کو دکھانے گئے تھے، ان کی بیٹی نے کل اعتراف جرم کر لیا کہ وہ ان کی جان کو نیب سے خطرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نیب تو نہ کسی کی جان لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے، یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل خطرہ ان کے ابو کو جس چیز سے ہے وہ مال جانے کا خطرہ ہے، اثاثے ضبط ہونے کا خطرہ ہے، اور منی ٹریل دینے کا خطرہ ہے۔ اس قوم کے، اس ملک کے اربوں ڈالر منی لانڈرنگ کے ذریعے جو باہر گئے، ان حقائق کو واضح کر کے اعتراف جرم کا خطرہ ہے، اور پھر ایک انتہائی اہم کل
ان کے اندر کی جو کہانیاں باہر آئیں تو اسحاق ڈار جو سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالنے نہیں آیا، اس کی وعدہ معاف گواہ بننے کا خطرہ ہے، کیونکہ جس دن اسحاق ڈار پاکستان آئے گا سب سے پہلے وہ اعتراف جرم کرے گا، اور وہ تمام حقائق جو اس سے پہلے وہ نیب کو ایفیڈیوٹ دے کے شریف خاندان کی کارستانیاں بتا چکا ہے، وہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ کمزور دل اور کمزور ایمان والا شخص ہے، تو اس کو جو ہے جس دن پاکستان بھیجا یہ سب سے پہلے گھر کا بھیدی لنکا ڈال دے گا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم جو آج کل بوتان عباسی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اس قوم کے خرچے پہ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہوئے اس مفرور کو پاکستان سے فرار کرایا، اور الٹیمیٹلی آج وہ اداروں کا، عدالتوں کا اور اوورآل اس قوم کا باہر بیٹھ کے جس طرح منہ چڑھا رہے ہیں اور پاکستان آنے سے قطنی کترا رہے ہیں، اس کے پیچھے حقائق یہ ہے کہ وہ ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے زیادہ پرعزم ہے، تو اس لیے انہیں پاکستان آنے سے روکا جا رہا ہے اور سینٹ کا ووٹ بھی وہ ڈالنے کے لیے نہیں تشریف لائے۔ آخری بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو اس لیگ کے اندر چیمپئن بن گئی، انہوں نے اپنے سینیٹر بھی بنا لیے، انہوں نے سندھ میں اپنی حکومت بھی بچائی، اور اوورآل اپنی کھوئی ہوئی جو سیاسی ساکھ تھی اس کو میڈیا کی سکرینوں میں مین فرنٹ رول لیتے ہوئے وہ سپیس بھی گین کر لی۔ لیکن یہ دو جو تھے ہمارے اس پورے 11 جماعتوں کے اندر سیاسی اداکار، ان کے ہاتھ کیا آیا سوائے اپنے ہاتھ ملنے کے، وہ خالی ہاتھ ہی کل اس اجلاس سے چلے گئے۔ ایک یہ رول تھا جو پی ڈی ایم نے عوام کے سامنے بے نقاب ہو کے ہمیں گھر بھیجنے کے لیے جو دعوے کیے تھے، وہ کل جو ہیں وہ بیانیہ بھی تدفین ہو گیا، اور الٹیمیٹلی پی ڈی ایم کی سیاست کا جس دھوم سے آپ نے دیکھا کل جنازہ نکلا، تو میرے میڈیا کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ مٹھائی کھلائیں، تو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی مر جانا، تو چونکہ اس وقت اگر نون لیگ کا بیانیہ اپنی موت مرا تو ہمیں ان سے ہمدردی ہے، وہ حالت سوگ میں ہیں، آفٹر آل ہمارے کولیگ ہیں، تو ہمیں ان سے ہمدردی کرنی ہے۔ اب یہ ان کا جو کام تھا قوم کو گمراہ کرنا، ورگلانا، اداروں کو عدم استحکام کی طرف لے کے جانا، معیشت کو اور زیادہ پریشان کن حالات میں دھکیلنا، مافیاز کی سرپرستی کرنا، ذخیرہ اندوزوں کے پیچھے کھڑے ہونا، قبضہ گروپوں کو سرپرستی دینا، یہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہمارے حصے کا جو کام ہے، جو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہے وہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور پوری قوم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ مہنگائی کا چیلنج ہے۔ اس سے نپٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ جو پبلک سیکٹر ریلیف انیشیٹوز لیے ہیں، اس میں 7 ارب کی سبسڈی جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں، جس کے اندر جو 313 ہمارے سستے بازار ہیں، جن میں ہم اس چیز کو انشور کرنے جا رہے ہیں کہ آٹے کا 10 کلو کا جو تھیلا ہے اس پہ 120 روپے کی سبسڈی دیں، چینی جو ہے اس کو ان سستے بازاروں میں ہم 60 روپے کلو کے حساب سے دیں، جو ہماری ایگریکلچر مارکیٹس ہیں وہاں ہم سبزیاں اور ڈیلی یوٹیلیٹیز کے جو
پیاز ٹماٹر اور اس کے ساتھ جڑے دیگر لوازمات ہیں ان کو سستے داموں فراہم کریں، اور اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں ایک جو ہے وہ اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ اس اتھارٹی کو یہ کنزیومرز جو صارف ہے ہمارا، اس کے رائٹس کی پروٹیکشن اور قیمتوں پہ نظر رکھنے کے لیے ڈیجیٹلائز میکانزم کی بنیاد پہ اس کو امپاور کیا جا رہا ہے، اور صوبہ پنجاب کے 12 کروڑ عوام کی ضروریات کو تحفظ دینے کے لیے اور اس صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے از سر نو ایک نیا جذبہ، عزم اور ذمہ داریاں اور فرائض ادا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان ڈسٹرکٹس کے اندر جو 36 اضلاع ہیں ان میں ہم ڈسٹرکٹ پیکیج اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس انڈیویجول ضلع کے اندر جو اس کی تعلیمی، صحت سے جڑی، اس کے انفراسٹرکچر سے جڑی، پینے کے صاف پانی، ڈرینیج، سیوریج اور اوورآل جو اس کے بنیادی حقوق ہیں اس اسپیسیفک ایریا کے، اس کو ہم ترقی میں، خوشحالی میں حصہ دار بنانے جا رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں 2 نہیں 1 پاکستان کا جو نعرہ تھا اس کو عملی تعبیر دینے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک ایسا صوبہ جہاں ہریالی، زراعت کے ساتھ جڑا جو فوڈ باسکٹ کی ذمہ داری اور اوورآل اس کی ترقی کے ساتھ جڑے جو روڈ نیٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور پھر سب سے بڑا جو مہنگائی اور پھر بے روزگاری کا چیلنج ہے، ہم اس میں وزیر اعظم کا ہراول دستہ ثابت ہوں گے۔ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں انشاءاللہ یہ جو ویکسینیشن کا پروگرام چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے وزٹ بھی کیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ جو ہماری مرحلہ وار ایک سپورٹ اور فیسیلیٹیشن چل رہی ہے، ابھی ہم 70 سال تک کی عمر کے لوگوں کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ وہ آئیں، پھر 60 سال اور پھر 50 سال، اور اسی طرح مرحلہ وار ہم ہر سٹیزن کو اس ویکسینیشن کی سہولت فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور میری یہ اپیل ہے کہ عوام کو میڈیا موٹیویٹ کرے اور آپ لوگ اس سہولت سے زیادہ مستفید ہوں۔ سینئر سٹیزن ہمارے جو سب سے زیادہ اس وقت پرائرٹی گروپ میں نمبر 1 ہے، ہیلتھ ورکرز اور جو فرنٹ لائن ڈیفنس فورس ہے ہماری، جو پیرامیڈکس اور نرسز اور اس کے ساتھ جڑا ہیلتھ کیئر سسٹم میں کام کرنے والا طبی عملہ، ان کو تو ہم آلریڈی وہ ویکسینیٹ کر چکے ہیں، لیکن پبلک ایٹ لارج میں مرحلہ وار ویکسینیشن کا یہ عمل جو ہے وہ صوبہ بھر میں جاری ہے۔ اور میڈیا کے اندر بھی انشاءاللہ کل پرائم منسٹر کی قیادت میں جو میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چونکہ میڈیا بھی فرنٹ لائن آف ڈیفنس میں ہوتا ہے اور ہمیشہ اس وبا کو، کرونا کو کنٹرول کرنے میں میڈیا نے بھی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے کچھ TORs ایسے بھی سیٹ کریں کہ ہر ضلع کے اندر ہمارا جو میڈیا ہے، اور اسپیشلی جو پنجاب کے، لاہور کے اور بڑے شہروں میں، ان کو بھی ہم اس ویکسینیشن کی سہولت سے مستفید کریں۔ اور انشاءاللہ جس طرح بحیثیت قوم ہم نے کورونا کا مقابلہ کیا تھا، ہم اسی طرح میڈیا کی سپورٹ سے یہ جو حالیہ لہر ہے، بدقسمتی سے یہ انتہائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور انفیکشس ریشو جو ہے ہماری اس وقت 7.1 اور 7.2 کے ارد گرد جا رہی ہے، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جہاں ہمیں SOPs کو فالو کرنا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے اویئرنیس اور عوام کو اس وبا سے بچانے کے لیے حکمت عملی پہ عمل کرنا ہے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں دو چیزیں، ایک تو جو کرونا کی حالیہ لہر آئی ہے
अभी तक आम लोग उससे उस तरीके से वो रिएक्ट नहीं कर रहे, अब भी वैसे ही मामूलाते ज़िंदगी चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने जिस तरह पहली लहर पर एक मुकम्मल क्रैक डाउन तक गवर्नमेंट गई थी, गवर्नमेंट क्या इस तीसरी जो 7 पॉइंट पर जा रही है, इस पर गवर्नमेंट क्या अपने SOPs के साथ उसी शदोमत से काम करेगी? और दूसरा आपने बात की मीडिया के हवाले से, आपको कोई महीना पहले का एक लेटर आपके हुक्म के मुताबिक ही दिया गया था लाहौर प्रेस क्लब के लिए, अभी तक वो लेटर उसकी कोई फेट तय नहीं हो रही कि कब से वैक्सीनेशन शुरू कर रही हैं आप? देखिए, जो कोरोना एज अ वबा आपके सामने एक चैलेंज बना हुआ है, तो ये यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हमने जहाँ पे अपने अवाम को बचाना है, उनकी जानों को बचाना है, वहाँ उनके रोज़गार और कारोबार को भी बचाना है, और उससे गुर्बत से भी बचाना है, बेरोज़गारी से भी बचाना है। तो पैरेलल दोनों स्ट्रेटजीज़ को लेके चलना है। लेकिन जो आपका दूसरा पॉइंट है, NCOC डिसीजन लेती है, NCOC के फैसले जो हैं वो सूबे इम्प्लीमेंट करते हैं। NCOC की तरजीहात में मीडिया को हमने इंक्लूड करने के लिए रिक्वेस्ट की है, और कल भी मीटिंग में मैंने ये गुजारिश की थी कि मीडिया एक ऐसा हमारा उस फील्ड के अंदर सबसे मौसर सफाई के तौर पे लड़ रहा है, और उनकी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो अनकरीब इंशाल्लाह इस पे मुस्बत पेशरफ्त होगी, क्योंकि ये फैसले सूबाई हुकूमतें इंडिविजुअली नहीं ले सकती, ये डिसीजन NCOC की सतह पे होने, हमारी रिकमेंडेशन उनके पास है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जल्दी इस हवाले से हमें वो एक वाजिया लाएमल दे देंगे। डॉक्टर साहबा ये फरमाएगा कि PDM का जो हाल हुआ वो आपके सामने है। मरियम नवाज की सियासत को आप कैसा देखती हैं? क्या मरियम नवाज का मुस्तकबिल है? हमजा या शहबाज शरीफ दोबारा से कोई टेक ओवर करेंगे, या आप समझती हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज का क्या सियासी मुस्तकबिल? देखिए, कल आपने देख लिया कि जहां ये हुकूमत को घर भेजने के लिए सर जोड़ के बैठे हुए थे, हुकूमत गिराने की बातें करने वाले जो हैं वो खुद ही एक दूसरे के वजन से गिर गए, और कहीं पे भी हमजा शहबाज की कोई आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी, कहीं पे आपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने कोई अपना लाएअमल नहीं दिया। और पार्टी के सदर होते हुए शहबाज शरीफ साहब की मानी खेज खामोशी इस बात की कासी करती है कि घर के अंदर जो दरारें थी अब शगाफ में बदल चुकी हैं, और वो ऐसे शगाफ हैं कि जो पुर नहीं किए जा सकते, और अल्टीमेटली जो बाहर आ गए हैं उन्होंने लीड करना है, और जो बाहर हैं उनके अंदर जाने के दिन आ रहे हैं। मियां मोहम्मद बख्श का आपने शेर भी पढ़ा है कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। चेयरमैन WMC जो साबिक हैं अमजद नून, उन्होंने खत लिखा है कि मियां असलम इकबाल ने 1.25 अरब रुपए की करप्शन की है, इन पर नैब का केस बनता है। इस पर बता दें कि आप क्या एक्शन लेंगी? उन्हें वजारत से निकालेंगी? जिस तरह अलीम खान और सिफ्तैन खान न्याजी पे इल्ज़ाम था तो उन्हें ओहदे से अलग कर दिया गया था, इसका जवाब दिएगा। और वज़ीर आला पंजाब के लिए जहाज़ का हेलीकॉप्टर का जो वो मंजूरी दी गई है, वो भी बता दें कि एक गरीब सूबा आम आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और वसीम अकरम प्लस के लिए जहाज़। आप भी बोल रहे हैं ताकि आप लगे बोलने। अच्छा जी, अभी बात यह है कि देखिए, जो लेटर अमजद नून साहब की तरफ से लिखा गया उसको एनालाइज करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, चूँकि वो पार्टी के एक अहम ओहदेदार रहे हैं, तो पार्टी की सतह पे पहले उन एलिगेशंस की एक एवेलुएशन और एनालिसिस होगा। देखा जाएगा कि ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़े माविया है, क्या है ये, उसको देखा जाएगा और हक़ाइक़ के साथ मैच किया जाएगा। अगर कहीं पे हकीकत जो है उसकी झलक उनके उन इल्ज़ामात में नज़र आई, तो फिर आपको पता है कि जिनका नाम इमरान खान है, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस होती है
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الزامات کے ساتھ جڑے حقائق کیا ہیں، اور حقائق پہ مبنی ہی اس پہ لائے عمل طے کیا جائے گا اور کوئی چیز بھی آپ سے نہیں چھپائی جائے گی۔ دوسری بات جو آپ نے صوبے کے حوالے سے کہی ہے، تو دیکھیں کہ ابھی آپ کے اس صوبے میں جو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سی ایم جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچے اور وہ ڈسٹرکٹس میں جا کے ہر ڈسٹرکٹ کے مسائل کو از سر نو سنیں بھی اور اس کے تدارک کے لیے موقع پہ احکامات دیں، تاکہ یہ جو ڈیلیڈ رسپانس ہے انتظامیہ کی سطح پہ، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ چیف منسٹر کے جو احکامات ہیں وہ نیچے 100% سیم اسپرٹ سے اس پہ عمل نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے عوام کو ریلیف دینے میں ڈیلیڈ رسپانس ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی ایکٹیویٹی، موبلٹی اور عوام کے ساتھ جو ایک بانڈ ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ اس کے لیے کمیونیکیشن اور وقت بچانا ایک بہت ضروری امر ہے، تو اس کو میں آپ کے سامنے سارا اس کا بجٹ پلان لے آؤں گی کہ ہم اگر اس کو لیز پہ لے رہے ہیں اس کا بجٹ کیا ہے اور کتنا خرچہ اس پہ آ رہا ہے، اور اوور آل اگر ہم پرانے کو یوز کرتے ہیں تو اس کی ریپیئر پہ کیا خرچہ ہے۔ تو یقیناً اگر ریپیئر پہ جائیں گے آپ تو پرانی چیزیں جو ہے وہ اس پہ آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ ہے، وہ ہیلی ہو یا جہاز ہو، تو نیا جو ہے اگر وہ بہتر ٹرمز کنڈیشن پہ وہ کم پیسے خرچ کر کے آپ کے وسائل بھی بچیں، ٹائم بھی بچے، تو اس کا جائزہ لے سکتے ہیں ہم، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل میں اس سے آپ کو اپڈیٹ دوں گی۔ لیکن اس کا مقصد کوئی فرد واحد کو ریلیف دینا نہیں، وہ اس صوبے کی ضرورت ہے، اور صوبے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو پھر کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جس سے آپ عوام تک بر وقت پہنچ سکیں اور اس کو ریلیف دینے کے لیے اپنا وقت اور انرجیز جو ہیں ان کو بچا سکیں۔ ملک صاحب، جی جی ملک صاحب چونکہ چیف منسٹر صاحب کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، میڈیا میں بہت زیادہ ہیں خاص طور پہ، تو وہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سکرینوں کی زینت بننے کے لیے کوئی نہ کوئی چٹکلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جتنی قریب سے میں نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا مکمل اعتماد جو ہے وزیر اعظم کا اس پہ ہے، اور جب میرے سے میڈیا پوچھ رہا تھا بار بار، تو یہ سامنے بیٹھے میرے بھائی جو ہے ان کو پتہ ہے کہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ صرف افواہیں ہیں، ان پہ کان نہ دھریں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور عمران خان ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس کشتی نے 2023 تک آگے چلنا ہے اور کسی کو بھی اس کشتی سے باہر نہیں جانا، لہٰذا اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اپنی توانائیاں جو ہے صوبے کے عوام کی بہتری کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ لگائیں، ان کو ہائی لائٹ کریں، اور باقی جو امیدوار جن کے آپ پارٹی یا پارٹی سے باہر آپ نام لیتے ہیں تو خواہشوں پہ تو پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وزیر اعظم عمران خان ایز اے کیپٹن ان کے فیصلے جو ہیں الٹیمیٹلی خواہشات کو ملٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمارے استعفے جو ہے وہ ایٹم بم ہے، یہ ایٹم بم کیوں نہیں چلے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ نون لیگ اور مولانا مل کے کیا استعفے دے دیں گے پیپلز پارٹی کے بغیر؟ یہ وہ ایٹم بم ہے جو اپنے اوپر چل گیا، اور وہ ایٹم بم پی ڈی ایم کے لیے بنایا تھا انہوں نے، پی ڈی ایم پہ ہی چل گیا، اور پی ڈی ایم کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایٹم بم چل جائے اس کے بعد کچھ نہیں بچتا، تو جس سیاست پہ وہ ایٹم بم چلا ہے اب آپ کو خود پتہ چل گیا کہ وہ استعفے دیں یا نہ دیں، وہ سیاست ہی جل کے راکھ ہو گئی ہے، تو اب وہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اکیلے چل پڑیں، استعفے دے دیں یا نہ دیں، جو ان کے ساتھ واردات ہو گئی ہے وہی کافی ہے۔ یہ فرمائیے گا جی قذافی صاحب، پی ڈی ایم کا بیانیہ تو اس کی تدفین ہو گئی، جی لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ
हुकूमत के बयानी की भी तदवीन हो गई कि इदारों का एहतराम किया जाएगा, इदारों की बात मानी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर किस तरीके से हुकूमत की जानिब से इतराज़ात उठाए जा रहे हैं, दस्का इलेक्शन के हवाले से स्टेटमेंट्स दी गई कि फैसला तस्लीम किया जाएगा और उसके फौरन बाद जिस तरह हुकूमत ने अपना बयानिया बदला, ये क्या मामला है? कज़ाफी साहब देखें, जितनी इस हुकूमत ने टॉलरेंस दिखाई है, क्या कभी आपने देखा कि हुकूमत जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के हवाले से एप्लीकेशन दे इलेक्शन कमीशन को कि ये बाइस्ड है, ये मखसूस सियासी जमात का एजेंडा टो कर रहे हैं, ये एक ख़ास एजेंडे पे यहाँ आए हैं और आरओ साहब जो हैं वो अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं कर रहे, तो आप उस सिलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज अपोजिशन को रिलीफ देने के लिए तो आ जाती है कि यहाँ पे आपका जो है वो अमला नहीं पहुँचा, तो वहीं बैठी एप्लीकेशन देती उस वक्त के जो कैंडिडेट हैं उसकी चीखें वो इलेक्शन कमीशन के कानून में सुनाई नहीं देती, जिसमें वो कैंडिडेट हैरान होके बार बार आरओ से पूछ रहा है कि ये मंडी जो लगी हुई है जिसमें सिटिंग एमएनएस एमपीएस उनको रिटर्निंग ऑफिसर के नताइज अनाउंस करने के टाइम तक उनको घेरा डाल के यरगमाल बना के बैठे हुए हैं, ये किस लिए आए हुए हैं? और इनके हवाले से भी कोई आप स्टेटमेंट दें, कोई इनके हवाले से नोटिस लें, कोई इनको लेटर इशू कर दें कि आप बाहर चले जाएं, आप रेंजर को बुलाएं जो